السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عاصمہ سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کی ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شہاب سلطان کی گاڑی سنجرانی محل نما گھر کے سامنے رکی، جہاں یہاں پہلے سے ہی گاڑیوں کی لائنز لگی ہوئی تھیں۔ آج سنجرانی ہاؤس کسی شاہی تہوار کی طرح سجایا گیا تھا۔ سالگرہ کا سارا انتظام سنجرانی ہاؤس کے گارڈن میں کیا گیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی ایک گارڈ جلدی سے شہاب سلطان کی گاڑی کے پاس آیا۔ السلام علیکم سر، پلیز آپ اس طرف گاڑی پار کر دیں۔ گارڈ نے شہاب سلطان کو بائیں جانب گاڑی پار کرنے کا کہا، جہاں بڑے بڑے حروف میں پرائیویٹ پارکنگ لکھا ہوا تھا۔ شہاب سلطان نے گردن موڑ کر بائیں جانب دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے گاڑی کا رخ اسی طرف کر لیا۔ شہاب، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا پروگرام رکھیں گے۔ میں تو حورین کے لیے کوئی گفٹ ہی نہیں لے کر آئی۔ نگین بیگم نے موبائل فون کی اسکرین دیکھی، جہاں مسلسل ایک انجانے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ممی، ہم کون سا پرائے ہیں؟ حورین میری چھوٹی بہن ہے، اور جب میں اسے گفٹ دے دوں گا تو سمجھے ہم دونوں کی طرف سے ہوگا۔ شہاب سلطان نے گاڑی پارکنگ میں روکتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نہیں شہاب، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ میں افضل کو کال کرتی ہوں، وہ جیولری شاپ سے اچھے سے بریسلٹ پیک کروا کے یہاں لے آئے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ شہاب سلطان جو گاڑی سے اترنے والا تھا وہیں رک گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کال کر لیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، ہم ایک ساتھ ہی اندر جائیں گے۔ شہاب سلطان کہہ کر گاڑی سے باہر آ گیا، اور وہیں نگین بیگم کو شہاب کا رویہ عجیب لگا۔ آج سے پہلے کبھی بھی شہاب سلطان نے کسی بھی فنکشن میں یا پارٹی میں نگین بیگم کو ایسے ساتھ میں جانے کا نہیں کہا تھا۔ شہاب سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے نگین بیگم نے اپنے سر کو جھٹکا۔ وہ جس کام کے لیے فون کرنا چاہ رہی تھی وہ سب سے زیادہ ضروری تھا۔ سرخ رنگ کی نیل پینٹ لگی انگلیوں کو نگین بیگم نے فون کی اسکرین پر جلدی سے چلاتے ہوئے نمبر لکھا اور ڈائل کر دیا۔ دوسری جانب پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مجھے کال مت کرنا جب تک میں خود کال نہیں کرتی۔ کیوں دوسرے نمبر سے کال کر رہے تھے؟ اوکے، جلدی بتاؤ۔ دوسری جانب معذرت کے الفاظ سن کر نگین بیگم نے گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھا، جہاں شہاب سلطان بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے ہاتھ میں گفٹ اور پھولوں کا گلدستہ پکڑے کھڑا تھا۔ ویری گڈ، بہت اچھی۔ اور باقی کا کام؟ دوسری جانب کی بات سن کر نگین بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا، آدھا گھنٹہ؟ اوکے، آدھے گھنٹے میں ہو جانا چاہیے۔ نگین بیگم نے حکم صادر کرتے ہوئے کال بند کر دی تھی۔ شہاب سلطان نے گردن موڑ کر گاڑی کی طرف دیکھا، جہاں اب نگین بیگم گاڑی سے اتر رہی تھی۔ سنجرانی ہاؤس میں دونوں نے قدم رکھا۔ وہیں دور کھڑے جہانگیر سنجرانی نے نگین بیگم اور شہاب سلطان کو دیکھ لیا تھا۔ کریم، جاؤ انہیں ریسیو کرو۔ جہانگیر سنجرانی کی بات پر کریم نے گردن موڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا، جہاں سڑک نما بنی پورچ کی راہداری سے شہاب سلطان اور نگین بیگم اندر آ رہے تھے۔ نگین بیگم کو دیکھ کر کریم سنجرانی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے ان کی طرف مڑا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ کریم سنجرانی نگین بیگم کو گلے سے لگاتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ میں ٹھیک، میرا بیٹا کیسا ہے؟ لگتا ہے ماں کو تو بھول ہی گیا۔ نگین بیگم نے شکوہ کرتی نظروں سے کریم سنجرانی کو دیکھا۔ وہیں شہاب سلطان نے بیزاری سے منہ کے زاویے بدلے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ بیٹا کبھی ماں کو بھی بھول سکتا ہے؟ کریم سنجرانی کے یوں کہنے پر نگین بیگم نے پیار سے کریم سنجرانی کے گال کو چھوا۔ شہاب، آؤ، ممی آئیں، باقی مہمانوں سے ملیں۔ کریم سنجرانی دونوں کو لیے اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ شہاب سلطان جہانگیر سنجرانی اور مشتبہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ دونوں کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس چار دیواری کے باہر یہ دونوں خاندان کے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ نگین بیگم اپنی عادت کے مطابق وہاں پر آئیں۔ ایلیٹ کلاس کی عورتوں کے درمیان کھڑی کبھی اپنی انگلیوں میں پہنی ڈائمنڈ کی رنگ دکھا رہی تھی، تو کبھی گلے میں پہنا ڈائمنڈ کا نیکلس۔ مسز جہانگیر، ممی آ گئی ہیں، آپ ان کو مل لیں۔ میں ذرا اریبہ کو دیکھ لوں، وہ مجھے کافی پریشان لگ رہی ہیں۔ اندر سے آتی تنزیلہ بیگم کو کریم سنجرانی نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ، میں دیکھ لیتی ہوں۔ تنزیلہ بیگم کریم سنجرانی کو مسکراتے ہوئے کہہ کر نگین بیگم کی طرف چلی گئی تھی۔ اریبہ منصور اپنے ڈیڈ کو پچھلے 1 گھنٹے سے کال کر رہی تھی اور ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اب بھی وہ ایک بار پھر ٹرائی کرتے ہوئے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ اریبہ، کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کریم سنجرانی نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ کریم، پتہ نہیں ڈیڈ کا نمبر بند کیوں جا رہا ہے۔ پہلے بیل جا رہی تھی، چاہیے وہ اٹھا نہیں رہے تھے، اور اب بند جا رہے۔ اب تک تو ان کو آ جانا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ کیا میں گھر جا کر معلوم کر لوں؟ اریبہ منصور نے کریم سنجرانی کی طرف دیکھا، جب اپنے موبائل سے احمد منصور کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، جو آگے سے بند تھا۔ یہ سب دور کھڑے حارب کی نظروں سے چھپ نہیں سکا۔ وہ کریم سنجرانی اور اریبہ منصور کو ایسے پریشان دیکھ کر ان کی طرف آیا۔ کیا ہوا؟ تم دونوں ایسے چپ اترے چہرے کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ حارب کے پوچھنے پر کریم سنجرانی نے باہر کی جانب دیکھا۔ حارب، تم انکل احمد کی طرف جاؤ اور جا کر پتہ کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کا نمبر بند جا رہا ہے۔ 1 گھنٹے سے اور رات کے اس پہر میں اریبہ کو اکیلے جانے نہیں دے سکتا۔
کریم سنجرانی نے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید احمد منصور آگے ہوں. اتنے مہمانوں میں وہ کہیں موجود ہوں لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے. البتہ کریم سنجرانی کی نظر نگین بیگم کی طرف جاتے ہوئے ضرور رکی تھی. وہ اریبہ منصور کو کچھ زیادہ ہی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی. وہیں کریم سنجرانی کو کچھ عجیب محسوس ہوا. اس نے پورے مہمانوں میں شہاب سلطان کو دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں. حارب نے اریبہ منصور کی حالت دیکھتے ہوئے فوراً حامی بھری. رکو، اریبہ کے پاس رہو، میں آتا ہوں. کریم سنجرانی کو کسی انہونی کا خدشہ ہوا. اس سے پہلے وہ مسٹر جہانگیر اور مسز جہانگیر کے پاس جاتا. سنجرانی ہاؤس کے باہر ایمبولینس اور پولیس کے سائرن کی آواز گونجی. پارٹی میں چلتا ہوا میوزک رک گیا تھا. سب لوگ جہاں کھڑے تھے وہیں حیرت اور گھبراہٹ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. مسٹر جہانگیر فوراً اپنی جگہ سے چلتے ہوئے کریم سنجرانی کی طرف بڑھے جو انہی کی طرف آ رہا تھا. یہ سب کیا ہو رہا ہے کریم؟ جہانگیر سنجرانی نے پریشانی سے چاروں طرف نظر دوڑائی. ہر طرف سائرن کی آواز کے ساتھ لوگوں میں وحشت اور ڈر کے تاثرات چھا گئے تھے. آپ حورین اور اریبہ کو دیکھیں، میں دیکھتا ہوں. کریم سنجرانی نے اتنا ہی کہا تھا کہ گیٹ کی طرف سے آفاق دوڑنے کی انداز میں اندر کی طرف آ رہا تھا. اس کی نظر سب سے پہلے اریبہ منصور پر گئی تھی اور کریم سنجرانی آفاق کی نظروں کا مطلب سمجھ چکا تھا. ڈیڈ، میں آفاق کے ساتھ جا رہا ہوں، آپ پیچھے سب دیکھ لینا. کریم سنجرانی بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا. آفاق، یہ مت کہنا کہ اس ایمبولینس میں انکل احمد ہے. کریم سنجرانی کے کہنے پر آفاق نے اپنی پھولتی سانس کے ساتھ افسوس سے نفی میں سر ہلایا. وہیں دور کھڑی اریبہ منصور جو اپنے تینوں دوستوں کی رگ رگ سے واقف تھی، آفاق اور کریم سنجرانی کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا. اریبہ، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو. حارب نے بروقت اریبہ منصور کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے گرنے سے بچایا. ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں. وہیں مہمانوں میں کھڑی نگین بیگم نے اپنے ماتھے پر آئے ننے ننے پسینے کے قطروں کو ٹیشو سے صاف کیا تھا. 1 منٹ میں خوشیوں سے بھرا اور روشنی سے جگمگاتا سنجرانی ہاؤس خاموشی کی نظر ہو گیا تھا. سب مہمان جا چکے تھے. سنجرانی ہاؤس میں بس قریب کے لوگ تھے اور پولیس تھی اور ایمبولینس جس میں احمد منصور کی لاش تھی. اسی گارڈن میں جہاں ابھی سالگرہ کا کیک کٹنا تھا وہاں اب ایمبولینس سے احمد منصور کی ڈیڈ باڈی نکال کر رکھی گئی تھی. اریبہ منصور کا رو رو کر برا حال تھا. وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی. تنزیلہ بیگم حورین کی مدد سے اسے اس کے کمرے میں لے گئی تھی. حارب، آفاق اور مجتبیٰ اپنی جگہ شاکڈ کھڑے تھے. احمد منصور کسی قسم کے دباؤ میں نہیں تھے. کوئی پریشانی نہیں تھی تو پھر یہ خودکشی کیسے ہوگی؟ پولیس کے بیان نے سب کو شاکڈ کر دیا تھا. کریم سنجرانی، شہاب سلطان، جہانگیر سنجرانی تینوں پولیس کے پاس کھڑے تھے اور کریم سنجرانی کے ہاتھ میں احمد منصور کا لکھا خودکشی کا نوٹ تھا، جہاں واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ وہ ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں جو اپنی بیٹی کو بھی نہیں بتا سکتے اور وہ اس اذیت میں کافی دنوں سے گزر رہے ہیں اور اب ان کی ہمت جواب دے گئی ہے، اس لیے وہ اب مزید زندہ نہیں رہ سکتے. اور پھر احمد منصور کی ڈیڈ باڈی درختوں کے درمیان کھائی میں گری پولیس کو ملی. کریم سنجرانی نوٹ میں لکھے ایک لفظ کو پڑھ رہا تھا. یہ ناممکن ہے، انکل احمد کبھی خودکشی نہیں کر سکتے. آپ کیس درج کریں، انکل کا پوسٹ مارٹم ہوگا، رپورٹ آنے پر ہی سب پتہ چلے گا. اور ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوٹ احمد منصور نے لکھا ہے؟ ان کی لکھائی کو پہلے میچ کریں. کریم سنجرانی کی غصے سے بھری آواز سب کے کانوں میں پڑ رہی تھی. اور کریم سنجرانی کے کانوں میں احمد منصور کی باتیں جو انہوں نے اس کا کیس کا فیصلہ سنانے سے پہلے کریم سنجرانی کو کہی تھی. کریم، کیا اریبہ اپنے ڈیڈ کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت دے گی؟ ہم خود سے فیصلہ نہیں لے سکتے. شہاب سلطان نے کریم سنجرانی کی بات کو سنتے ساتھ ہی اپنا پوائنٹ دیا. تم چپ رہو تو بہتر ہے. کریم سنجرانی کی آنکھ پر ساتھی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جہانگیر سنجرانی نے کریم کے بازو پر ہاتھ رکھا. ایس ایچ او صاحب، جیسا کریم کہہ رہے آپ ویسا ہی کریں. مجھے بھی نہیں لگتا کہ احمد منصور خودکشی کر سکتا ہے. آپ باڈی کو لے کر جائیں، ہمارے لوگ بھی ساتھ ہوں گے. جہانگیر سنجرانی کی بات پر ایس ایچ او سمیت سب پولیس والے گھر سے باہر چلے گئے تھے. کریم سنجرانی اندر کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں حورین کے کمرے میں بے ہوش ٹرپ لگی اریبہ بیڈ پر تھی. پاس سے تنزیلہ بیگم اور نگین بیگم کے ساتھ حارب اور آفاق اور مجتبیٰ موجود تھے. کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سب کی نظریں کریم سنجرانی پر پڑی. آفاق تم میرے ساتھ آؤ اور حارب اور مجتبیٰ تم دونوں گھر میں رہنا. مسز جہانگیر، آپ اریبہ اور حورین کو دیکھ لیجیے گا. کریم سنجرانی نے بات کرتے ہوئے پاس کھڑی نگین بیگم کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا. تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ نگین بیگم پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی. ہم ہسپتال جا رہے ہیں، انکل احمد کا پوسٹ مارٹم ہوگا، پھر ہی ان کی موت کی وجہ سامنے آئے گی. کریم سنجرانی نے قدرے تحمل سے جلدی میں جواب دیا. لیکن کریم بیٹا، پہلے اریبہ کو ہوش میں تو آنے دو. وہ کیا یہ چاہے گی کہ اس کے ڈیڈ کا پوسٹ مارٹم ہو؟ نگین بیگم کی بات پر کریم سنجرانی جو ضبط کی انتہا پر تھا اس نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی نگین بیگم کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے. ممی، آپ اور شہاب دونوں کی بات ایک جیسی کیوں لگ رہی ہے؟ وہ بھی مجھے انکل احمد کے پوسٹ مارٹم سے روک رہا تھا اور آپ بھی. وجہ بتا دیں مجھے. کریم سنجرانی نے ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا. وہیں نگین بیگم کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا. میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، مجھے نہیں پتا کہ شہاب. اس سے پہلے نگین بیگم کچھ اور کہتی اور کریم سنجرانی کا ضبط جواب دیتا. آفاق نے کریم سنجرانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا.
चलो करीम, हमें देर हो रही है। करीम संजरानी ने नगीन बेगम की आंखों में देखते हुए उनके कंधों पर थोड़ा दबाव डाला। मम्मी, दुआ करें कि अंकल अहमद का कत्ल ना हुआ हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस बंदे को इतनी अजियतनाक मौत दूंगा कि उसकी 7 नस्लें भी भूल नहीं पाएंगी। जिसने भी ये किया उसने करीम संजरानी के गजब को दावत दी है। आप तो जानती है ना, आपका बेटा अगर कुछ करने पर आए तो क्या कर बैठता है। करीम संजरानी के अल्फाज नगीन बेगम के कानों में सीसा बनकर पड़ रहे थे। माजी की कुछ यादें एक पल को नगीन बेगम की आंखों के सामने आ गई थी, जिसे वो शायद भूल गई थी। करीम, बस करो, जाओ तुम यहाँ से। तंजीला बेगम ने करीम के हाथों को नगीन बेगम के कंधों से हटाते हुए कहा। जा रहा हूँ मैं, आप परेशान मत हो, ये माँ और बेटे का मामला है। करीम संजरानी ने अपने कॉलर का बटन खोलते हुए आखिरी नज़र नगीन बेगम पर डाली, जो अभी तक बुत बने खड़ी थी। चलो आफाक। करीम संजरानी आफाक को साथ लिए कमरे से बाहर आ गया था। वही कमरे में सन्नाटा छा गया था। नगीन बेगम अपनी साड़ी का पल्लू थामे उड़ी रंगत के साथ पास पड़ी कुर्सी पर ढह सी गई थी। क्या हो गया था? करीम, तुम्हें अंदर आंटी से ऐसे बात क्यों कर रहे थे? आफाक ने करीम संजरानी की तरफ देखा, जो तेज तेज कदम चलता हुआ बाहर आ रहा था। अहमद मंसूर को शहाब सुल्तान ने मारा है। करीम संजरानी की बात पर आफाक के उठते कदम वहीं रुके। एक मिनट, तुम जो कह रहे हो पता भी है कि उसका क्या मतलब है? शहाब सुल्तान अहमद मंसूर को जान से मारेगा। माना कि शहाब का माफिया से लिंक है, लेकिन वो कभी किसी बंदे को नहीं मार सकता, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आफाक की बात पर करीम संजरानी ने शहाब सुल्तान पर एक नज़र डाली, जो जहांगीर संजरानी के साथ ही बाहर गार्डन में खड़ा था। आफाक, देखो, मैं शक नहीं कर रहा, यकीन से कह रहा हूँ। मेरे केस के बाद ही अंकल अहमद की मौत हो गई। दूसरी बात, अगर उन्होंने खुदकुशी भी की थी तो उनकी डेड बॉडी उनके घर क्यों नहीं गई, यहाँ क्यों आई? और लास्ट बात, पार्टी को दरमियान में ही छोड़कर शहाब कहीं चला गया था। अब तुम बताओ, क्या ये सब बातें क्या जाहिर करती हैं? करीम संजरानी बात करते हुए कुछ देर के लिए रुका। उसने गहरा सांस लिया। आफाक, मैं भी नहीं चाहता कि मुझे ये पता चले कि ये कत्ल शहाब सुल्तान ने किया है। वो जैसा भी है मेरा भाई है, लेकिन जब मेरे केस की समाअत से कुछ घंटे पहले अंकल अहमद की कॉल आई थी और उनकी बातें अगर मैं सोचूं तो मुझे शहाब सुल्तान के साथ साथ किसी और पर भी शक हो रहा है। करीम संजरानी की बात पर आफाक ने हैरत से आईब्रो ऊपर किए। कोई और? कौन? आफाक के लहजे में हैरत थी। ये मैं अभी नहीं बता सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही सारी हकीकत और मेरे खदशात क्लियर होंगे। करीम संजरानी ने गहरा सांस लिया और अपने कदम गेट की तरफ बढ़ा लिया। आफाक भी अब तजस्सुस से परेशानी में करीम संजरानी के साथ अस्पताल की तरफ निकल पड़ा था। अमसल रेस्टोरेंट के अंदर कुर्सी पर बैठी अपने दोनों कोहनियों को टेबल पर रखे, हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़े, करीम संजरानी के नंबर को सामने खोले सोचों में गुम थी। आज करीम संजरानी को इटली से गए 1 दिन हुआ था और वही 1 दिन अमसल के लिए एक सदी जैसा लग रहा था। वो उससे बात नहीं करती थी, मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन तसल्ली थी कि वो उसी शहर में उसी मुल्क में है। और अब वो अपनी मोहब्बत को देखना तो दूर की बात, उसकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन थी। दिल की आवाज़ पर वो करीम संजरानी का नंबर निकाले बैठी थी और दिमाग था कि उस गुस्ताखी को रोकने के लिए सो दलाइल दे रहा था। क्या हुआ? ऐसे क्यों सोचों में गुम हो? ईफा अपना काम मुकम्मल करते हुए उसके पास कुर्सी खींच कर बैठ गई थी। ईफा, अगर इंसान को पहली नज़र में मोहब्बत हो जाए तो क्या वह मोहब्बत अमर होती है या वक्ती अट्रैक्शन होती है? अमसल ने उसी पोजीशन पर बैठकर गुमसुम से अंदाज में कहा, पहली नज़र की मोहब्बत पता है कितनी जानलेवा होती है। एक ही नज़र में हम किसी अजनबी को अपनी ज़िंदगी सौंप देते हैं। हमारे पास हमारा कुछ नहीं रहता, एक सुरूर होता है बस एक नज़र में। ईफा अपनी ही धुन में बोलते हुए चौंक गई। 1 मिनट, एमी, कहीं तुम्हें तो मोहब्बत नहीं होगी? ईफा ने अमसल का हाथ पकड़ते हुए कहा। पता नहीं ईफी, लेकिन जब से उसे देखा मेरे सारे एहसास पर वो छा सा गए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर उसका रंग चढ़ गया। उसकी बातें, उसका लहजा, उसकी आंखें, हाँ उसकी शरबती आंखें। उन आंखों में एक अजीब नशा है जो बिन पिए ही बहक जाने को दिल करता है। अमसल की आंखों में चमक के साथ नमी थी। एमी, तुम्हें तो वाकई मोहब्बत हो गई और वो भी शदीद वाली, लेकिन इन आंखों में नमी क्यों है? ईफा ने उदास लहजे में अमसल की तरफ देखा। वो मेरे सामने नहीं है इसलिए वो चले गए हैं, शायद इसलिए। अमसल का हलक में फंसे आंसू बाहर आने को बेताब थे। एमी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही होटल का मैनेजर है ना? ईफा की बात पर अमसल के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसका तस्करा ही अमसल के चेहरे की खुशी था। हाँ, अमसल ने मुस्कुराते हुए मस्बत में सर हिलाया। ग्रेट, मेरी दोस्त को मोहब्बत हो गई, ये तो मैं पूरे फ्लोरेंस में ऐलान करूंगी। ईफा ने अमसल को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। चलो अमसल, फिर देर किस बात की, चलते हैं उसके होटल। ईफा एक झटके से कुर्सी से उठी। नहीं ईफी, उसे नहीं पता कि मेरे क्या जज्बात हैं मैं उनके लिए, और वैसे भी वो पाकिस्तान गए हुए। अमसल ने ईफा का हाथ पकड़ते हुए उसे दोबारा कुर्सी पर बिठाया। ओहो, ये बात है, तो फिर कॉल कर लो, कोई भी बात कर लेना, कोई भी बहाना। ईफा ने जैसे अमसल की उदासी का हल मिनटों में निकाला था। ईफा के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वो जिस माहौल में बढ़ी थी, जिस मुल्क से आई थी, वहाँ पे सब नॉर्मल बात थी, लेकिन अमसल के लिए तो उसकी ज़िंदगी का एक अहम मरहला था। ये तो मैं भी कब से सोच रही हूँ, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा मेरा यूँ कॉल करना? अमसल ने अपना खदशा जाहिर किया।
ये तो है। अच्छा मुझे बताओ अब तक तुम दोनों में क्या कुछ हुआ है? ईफा ने कुछ सोचते हुए अमसल से कहा और वहीं अमसल ने शुरू से लेकर मॉल तक और घर में कॉल तक सारी बात बता दी थी। मिल गया हाल। ईफा ने चुटकी बजाते हुए अमसल की तरफ देखा। कौन सा हाल? अमसल ने आंखें छोटी की। तुम उस होटल के मैनेजर को कॉल करो और कहो कि आंटी मतलब तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि होटल के मैनेजर मतलब करीम साहब को कॉल करके उसका हाल चाल पूछ लो। बात खत्म। ईफा की बात में अमसल को कुछ वजन लगा और तसल्ली हुई। अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाते हुए अमसल ने मोबाइल टेबल पर रखा और सामने करीम संजरानी का नंबर निकाला। ईफा नंबर के ऊपर नाम देखकर चौंक गई, लेकिन अभी वो अमसल से करीम संजरानी की बात करवाना चाहती थी। सेव नाम का बाद में पूछने का सोचकर वो कॉल की तरफ मतवज्जा हो गई थी। अमसल ने कॉल का बटन दबा दिया था और मुसलसल बेल जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ करीम संजरानी अस्पताल में आफाक के साथ डॉक्टर के कैबिन में बैठा हुआ था और उसका मोबाइल गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ा अमसल की कॉल से मुसलसल बच रहा था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।